بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سلسلہ قرآن واقعات کی چوتھی قسط جو ہے اس کو بیان کریں گے، جس کا عنوان ہے دنیا کی سب سے قیمتی گائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک ایسی گائے کا ذکر ہے کہ جو دنیا کی سب سے قیمتی گائے ہے، اور اس سے پہلے کبھی بھی نہ پہلے اور نہ ہی بعد میں اتنی قیمتی گائے اس کا ذکر نہیں ہوگا۔ اور اسی واقعے کی وجہ سے قرآن کریم کی ایک بہت بڑی سب سے بڑی سورت ہے، اس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ تو بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو، کہ اس سورت کے اندر چونکہ یہ گائے کا واقعہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام پڑ گیا سورہ بقرہ۔ تو یہ گائے کون سی تھی، کس کی تھی، اور اس کی قیمت کتنی تھی، کیا واقعہ پیش آیا کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر کیا۔ تو یہ گائے بنی اسرائیل کی گائے ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو اللہ تعالیٰ کا بڑا نیک متقی پرہیزگار تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو بھی چھوٹی عمر میں تھا، نابالغ تھا۔ جب قریب المرگ ہوا، بیماری غالب آ گئی، اس نے گمان کیا کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ تو اس کے پاس میراث میں صرف ایک گائے کی بچھیا تھی۔ اس نے سوچا کہ ابھی میرا بیٹا چھوٹا ہے، نابالغ ہے، کہ میرے باپ عزیز و اکرام اس کو بیچ دیں گے، اور بیچنے کے بعد اس کی قیمت کم لگے گی۔ تو انہوں نے اس بچیا کو لے کر جنگل میں چلے گئے اور ایک جھاڑی کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ یا اللہ، یہ بچیا میری تیرے پاس امانت ہے، جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو اس کو لوٹا دے۔ یہ دعا کی، وہ بچیا چھوڑ دی، وہ جنگل میں چلتی رہی، پلتی رہی۔ اس شخص کا وصال ہو گیا۔ اس کے وصال کے بعد جب بیٹا آہستہ آہستہ جوان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بڑا نیک دیا۔ تو بیٹا رات کے 3 حصے کرتا ہے، ایک حصہ رات کا سوتا ہے، دوسرا حصہ رات کو عبادت کرتا ہے، اور تیسرا حصہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے۔ اتنا نیک بیٹا تھا۔ تو کام اس کا کیا ہے کہ وہ جنگل میں جاتا ہے، لکڑیاں کاٹتا ہے، اکٹھیاں کرتا ہے اور بازار میں بیچتا ہے، اور جو بازار میں اس کی قیمت لگتی ہے، جتنے پیسے بنتے ہیں، اس کے پھر 3 حصے کرتا ہے۔ ایک حصہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دوسرا حصہ وہ اپنی ذات کے اوپر خرچ کرتا ہے، تیسرا حصہ اپنی ماں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ بیٹا جوان ہوا تو ایک دن ماں نے کہا کہ بیٹا، تیرے والد نے وفات پانے سے پہلے ایک گائے کی بچیا فلاں جنگل میں اور فلاں جھاڑی کے پاس اللہ تعالیٰ کو امانت دی تھی، اور مجھ سے کہا تھا کہ جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو اسے کہنا کہ وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو وہ گائے جو ہے اس کے پاس آ جائے گی، اس سے اس کی زندگی کا جو نظام ہے وہ چلتا رہے گا۔ تو بیٹے نے پوچھا، ماں مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ گائے ہماری ہے؟ فرمایا، بیٹا وہ گائے جو ہے وہ اس کا رنگ جو ہے چمکدار ہے، پیلے رنگ کی گائے ہے، اور جب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر دعا کرو گے تو وہ گائے جو ہے تمہیں مل جائے گی، اور دعا اس طرح کرنا کہ اے ابراہیم، اے اسماعیل اور اسحاق کے رب، جو گائے میرے والد نے
تیرے پاس امانت رکھی تھی، میں لینے آیا ہوں، مجھے وہ امانت لوٹا دے۔ تو جب وہ گائے تمہیں مل جائے اس کو لے کر آ جائے۔ تو بیٹا جب اپنی ماں کی یہ بات سن کر جنگل میں جھاڑی کے پاس گیا، جا کر کہا کہ دعا کی، یا اللہ، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اے اسحاق کے رب، میرے والد جو امانت آپ کے پاس گائے رکھی تھی وہ مجھے واپس لوٹا دے۔ ادھر دعا کی، ادھر اللہ تعالیٰ سے گائے کو حکم دیا، وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے گائے کو پکڑا، گھر میں لے آیا۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا جاؤ بازار میں بیچ دو اور اس سے کوئی کاروبار کرو۔ تو اس گائے کی قیمت جو اس وقت تھی وہ 3 دینار تھی۔ ماں نے کہا بیٹا 3 دینار میں بیچ آؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب کسی سے سودا کرو تو میرے ساتھ مشورہ کر لے۔ اب وہ نوجوان گائے کو لے کر جب بازار میں جاتا ہے، گائے لے لو، گائے لے لو، لوگ دیکھتے ہیں بڑی خوبصورت گائے ہے، بڑی اچھی ہے، بڑی پیاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، انسانی شکل میں آ کر کہتا ہے، اے نوجوان کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا کہ میں 3 دینار میں یہ گائے دوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں اپنی ماں سے مشورہ کروں گا۔ اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں آیا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں 3 سے زیادہ دیتا ہوں، لیکن تم ماں سے مشورہ نہ کرو۔ اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، میں ماں کی اجازت کے بغیر یہ گائے کا سودا نہیں کر سکتا۔ شام تک کوئی گاہک نہ لگا، واپس آ گیا، سارا معاملہ ماں کو بتایا، اور ایک روایت میں کہ 3 دن یہ معاملہ ہوتا رہا۔ وہ فرشتہ آتا، کہتا کہ میں زیادہ دیتا ہوں، میں ڈبل دیتا ہوں، اس شرط پر کہ تو اپنی ماں سے اجازت لے گا۔ لیکن نوجوان اتنا فرما بردار ہے، اس نے کہا کہ نہیں، ماں کی اجازت کے بغیر میں اس کا سودا نہیں کر سکتا۔ تو جب 3 دن گزر گئے تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ تیرے پاس آنے والا مجھے لگتا ہے وہ اللہ کا فرشتہ ہے، جاؤ بازار میں اگر وہ ملے تو اس سے کہنا کہ مجھے مشورہ دے کہ میں گائے کو اب بیچوں یا کب بیچوں یا کتنے میں بیچوں۔ نوجوان بازار میں گیا تو وہی شخص آگے کھڑا ہے، اسے کہا ہے کہ میری ماں کہتی مجھے لگتا ہے کہ تو اللہ کا فرشتہ ہے جو ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے، تو ہماری رہنمائی فرمائے۔ تو اس نوجوان نے جب رہنمائی کی، اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، یہ تمہاری آزمائش تھی کہ تم اپنی ماں کی اجازت کے بغیر اس گائے کو بیچتے ہو یا نہیں، تم اس گائے کو واپس لے جاؤ۔ اور ایک وقت آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ تمہارے پاس آئیں گے، جب موسیٰ علیہ السلام کے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اس وقت اس کی قیمت جو لگے گی وہ اس کی کھال سونا بھر کر ہوگی۔ جب وہ تمہارے پاس میں کہنا کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دو، یہی اس کی قیمت ہے۔ تو کچھ وقت گزرا تو بنی اسرائیل کے اندر ایک قتل ہوا۔ ایک شخص بڑا امیر کبیر تھا، بڑی مال گزر اس کے پاس ہے، دولت اس کے پاس ہے، اس کا نام تھا عامر۔ تو اس کی ہاں اولاد نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مال بہت زیادہ دیا، دولت بہت زیادہ تھی۔ اس کے چچا کے بیٹوں نے حسد کیا، اس کو رات کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو اٹھایا، ویرانے میں پھینک دیا۔ تو لوگوں نے اس کا سراغ اور شور مچانا شروع کر دیا، ہمارے بھائی کو کس نے قتل کر دیا، ہمارے بھائی کو کس نے قتل کیا، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم ایسے کریں گے، ہم ایسے کریں گے۔ جنہوں نے قتل کیا اب وہی شور مچانے والے۔ تو جب انہیں شور مچایا، ہر طرف دیکھا، انہیں کوئی سراغ نہ ملا، تو پھر معاملہ یہ ہوا کہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ اے اللہ کے نبی، فلاں شخص کو قتل ہو چکا ہے اور قاتل کا پتہ نہیں چلتا، مہربانی کریں آپ بتا دیں کہ قاتل کون ہے، یا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں فرمائے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم
ایسے کرو کہ ایک گائے کو ذبح کرو، تو اس کے گوشت کی ایک بوٹی، زبان کی یا دم کی ایک بوٹی جب اس کو لگاؤ گی اس مردے کو، مرنے والے کو، تو وہ شخص پھر تمہیں دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور خود بول کر بتائے گا کہ مجھے قتل اس نے کیا ہے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کر دو۔ وہ اکٹھے ہو کر سوچنے لگے کہ گائے کا حکم دیا، گائے کیسی ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر آ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ وہ جوان ہونی چاہیے، بوڑھی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایسی گائے ہو جو جوان ہو اور اس سے کوئی کام بھی نہ لیا گیا ہو، کھیتی باڑی کا کوئی کام نہ لیا گیا ہو۔ تھوڑی دیر گزری پھر آگے کہنے لگے اللہ کے نبی یہ تو ٹھیک ہے، یہ بھی بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اس کا رنگ پیلا ہونا چاہیے، دیکھنے والوں کو بھاتی ہو، خوش کرتی ہو۔ تو جب انہوں نے بار بار سوالات کرنا شروع کر دیے تو آپ نے وہ نشانیاں بیان کرنا شروع کر دی۔ آپ پہلے آتے تھے کہ ہمیں وضاحت کر دیں کیسی ہونی چاہیے، پھر آتے ہیں اس کا رنگ بتا دیں رنگ کیسا ہونا چاہیے، پھر آتے ہیں وہ جوان ہو یا بوڑھی ہو کیسی ہو اس کے بارے میں بتا دیں۔ تو بار بار وہ سوالات کرتے رہے اور جب آپ نے ساری نشانیاں بتا دی پھر کہنے لگے اے اللہ کے نبی ایسی گائے ہم کہاں سے تلاش کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم تلاش کرو تمہیں مل جائے گا۔ تلاش کرتے کرتے جب اس نوجوان کے پاس پہنچے، انہیں وہی خوبیاں وہی صفتیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں بیان کی تھی وہ ساری مل گئی، نظر آ گئی۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ یہی وہ گائے ہے، اب اس کی قیمت لگاؤ۔ اس نوجوان سے پوچھا ہاں بھی بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو نوجوان نے کہا کہ تم گائے کو لے جاؤ، اس کی کھال میں سونا بھر کے مجھے دے دو، یہی اس کی قیمت ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی یہ سب سے قیمتی ترین گائے ہے کہ جس کی قیمت اس کی کھال سونے سے بھر کر ادا کی گئی تھی۔ ان لوگوں نے جب یہ سوچنے کا اتنی قیمت، ان میں جو اور لوگ تو کہنے لگے کہ اس نے اتنا مال چھوڑا ہے وہ کس کا ہے، چلو ہم اس کی قیمت پر، اسی قیمت پر ہم راضی ہیں۔ وہ راضی ہو گئے، گائے کو لے گئے، اس کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال کے اندر انہوں نے سونا بھر کے اس نوجوان کو دے دیا۔ اب جب اس گائے کو ذبح کر دیا گیا، اس کا گوشت بنا دیا گیا، اس کے گوشت کی ایک بوٹی جب اس مردے کو لگائی گئی تو وہ زندہ ہو گیا۔ جب وہ زندہ ہوا تو اس سے پوچھا ہاں بھی بتا تیرا قاتل کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرے چچا کے دونوں بیٹے، یہ میرے قاتل ہیں، انہوں نے مجھے قتل کیا۔ تو ان کو پکڑ لیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شریعت کے مطابق قصاص میں دونوں کو فرمایا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ قتل کا بدلہ قتل ہے۔ اس نے یہ گواہی دی، گواہی دینے کے بعد پھر لیٹ گیا، پھر اس پر موت طاری ہو گئی، فوت ہو گیا۔ تو یہ وہ واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا گائے کا واقعہ، اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر کیا ہے، اور اسی واقعے کی بنا پر اس سورت کا نام سورہ بقرہ پڑ گیا کہ گائے والی سورت۔ تو یہ وہ گائے ہے جو دنیا کی مہنگی ترین گائے تھی اور جس کی قیمت اس کی کھال کو سونے سے بھر کر ادا کیا گیا ہے۔ تو اس واقعہ سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ کبیرہ قتل جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا عذاب یہ ہے کہ جس چیز سے وہ شخص قتل کرے گا اس کو اسی کے ساتھ جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا، ناجائز قتل کیا، اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا، قتل کا بدلہ قتل ہے۔ اور اسلام نے یہ سزا اسی لیے رکھی ہے کہ جب قتل کا بدلہ قتل ہوگا تو کوئی شخص کسی کو بلا وجہ ناجائز قتل نہیں کرے گا، معاشرے کے اندر قتل و غارت ختم ہو جائے گی۔ اگر آج ہی اسلام کا قانون ہمارے اس ملک کے اندر رائج کر دیا جائے تو ہمارے جو قتلوں کی شرح ہے وہ کم ہو جائے، بلکہ بالکل ختم ہو جائیں گے، کہ ہر کسی کو پتا ہوگا اگر میں نے اس کو قتل کیا تو بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا، تو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ درست ہو جائے گا۔ اگر اسلامی نظام ہمارے اس ملک کے اندر رائج کر دیا جائے تو ہمارے اس ملک کے اندر ایسی اللہ کی رحمت ہوگی انشاءاللہ، نہ آپ کو کوئی قاتل ملے گا، نہ آپ کو کوئی چور ملے گا، نہ کوئی دھوکے باز ملے گا، نہ کوئی ملاوٹ کرنے والا ملے گا۔ معلوم ہوگا اگر ہم پکڑے گئے تو ہمیں سزا دی جائے گی، وہ سزا بڑی سخت ہے۔ اگر چوری کی تو میرا ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر شراب پی مجھے کوڑے لگائے جائیں گے، اگر قتل کیا بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا، اگر میں نے کوئی گناہ کیا مجھے اس کی سزا دی جائے گی۔ تو اس سے ایک تو معاشرہ گناہوں سے بچ جائے گا اور دوسرا معاشرہ پاکیزہ ہو جائے گا، صاف ستھرا ہو جائے گا۔ تو جس معاشرے کے اندر عدل و انصاف قائم ہو وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور دوسرا واقعہ اس واقعے سے دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ بلا وجہ بار بار سوال نہیں کرنے چاہیے، وہ چاہے استاد ہیں، وہ کسی کے مرشد پاک ہیں، یا کوئی عالم دین کوئی بھی ہے، صرف جو مطلب کا سوال ہے وہ کرنا چاہیے جس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے، ہمیں کچھ ملے گا۔ بلا وجہ فضول سوالات کرنے نہیں چاہیے۔ اور تفسیر البیان کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کو جب حکم دیا گیا کہ تم گائے کو ذبح کرو، وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، ان کا کام ہو جانا تھا۔ جب انہوں نے سوالات کیے، سوال پر سوال کرتے، وہ کیسی ہو، کیسی نظر آتی ہو، تو اسے کھیتی باڑی کام لیا گیا ہو یا نہ لیا گیا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جب وہ حکم جاری کیا تو پھر ان کے لیے مشکل پیدا ہو گئی۔ اس لیے بار بار فضول سوال نہیں کرنے چاہیے، بلکہ سوال وہی کرنا چاہیے جس کی ہمیں ضرورت ہے، جو مسئلہ میں معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن بلا وجہ جو ہے فضول سوالات، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ واقعہ تھا قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کا، کہ جس میں کا عنوان ہی سورہ بقرہ ہے، اور یہ دنیا کی مہنگی ترین گائے تھی جو اس کی قیمت کو ادا کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔